اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وہ بڑا ہی خوبصورت بچہ تھا۔ بخارا کے بازار میں اس حسین و جمیل بچی کی طرف توجہ دینے کی اس وقت کسی کو فرصت نہ تھی۔ کوئی نہ تھا جو رک کر دیکھتا کہ اس بھولے بالے بچی کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ سسکیاں لے لے کر رو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک درویش صفت شخص کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے بچے کو روتے دیکھا تو ٹھہر گیا، بچے کو تسلی دی، پھر اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ بچے نے بتایا کہ اس کے مالک نے اسے بازار سے انگور لانے کے لیے کچھ رقم دی تھی، وہ رقم کہیں راستے میں گر گئی ہے، اب وہ انگور خریدے بغیر کیسے گھر واپس جائے۔ درویش نے جیب سے کچھ رقم نکالی اور انگور خرید کر بچے کے حوالے کر دیے۔ بچے کے آنسو تھم گئے۔ اس نے احسان مندی کی نظر سے اجنبی کو دیکھا اور انگوروں کا لفافہ تھام کر گھر جانے لگا۔ اسی لمحے درویش نے بچے کو روک کر کہا، دیکھو، جب تمہارے پاس دولت آ جائے تو فقیروں اور درویشوں کا احترام کرنا اور ان کے حقوق کی حفاظت کو اپنا فرض جاننا۔ بچے نے وعدہ کیا اور انگور لے کر گھر چلا آیا۔ یہ بچہ بخارا کے ایک گھرانے کا غلام تھا۔ چند سال بعد یہی غلام بر صغیر کی اسلامی مملکت کا فرما روا بنا۔ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بخارا میں غلامی کی زندگی بسر کرنے والے اس بچے سے قدرت مستقبل میں اتنا بڑا کام لینے والی ہے۔ تاریخ اس بچے کو شمس الدین التتمش کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے بر صغیر کی نوزائیدہ اسلامی مملکت کو نہ صرف انتشار کا شکار ہونے سے بچا لیا بلکہ اپنی بصیرت اور انتظامی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے مملکت کو بہت وسیع و مستحکم کیا۔ انہوں نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا اور اس سرزمین کو اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنا دیا۔ التتمش یا التمش نے اپنے بچپن میں درویش سے جو وعدہ کیا تھا اسے عمر بھر نبھایا۔ چنانچہ وہ سربراہ مملکت بننے کے بعد آخر دم تک علماء، مشائخ اور صوفیاء کرام کی خدمت کرتے رہے۔ لفظ التتمش کا تلفظ کئی طرح سے کیا جاتا رہا ہے، مثلا التمش، التمش وغیرہ، لیکن جدید تحقیق کے نتیجے میں التمش پر بیشتر محققین کا اتفاق ہو گیا ہے۔ التمش بر صغیر کی وسیع اسلامی مملکت کے فرما روا کیسے بنے، اس کی داستان بہت دلچسپ ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے حیرت انگیز طور پر مماثلت رکھتی ہے۔ التتمش یا التمش ترکستان کے ایک قبیلے البری سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ ممتاز حیثیت کا مالک تھا۔ ان کے والد ایل خان یا ایلم خان قبیلے کے سردار تھے اور انہیں اپنی دولت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے شہرت حاصل تھی۔ ایل خان کے کئی لڑکے تھے، لیکن قدرت نے التمش کو غیر معمولی حسن و جمال، وجاہت اور ذہانت بخشی تھی۔ انہی خوبیوں کی بنا پر ان کے والد انہیں اپنے دیگر بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ایل خان کے بیٹوں کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی کہ التمش کو اپنے بھائیوں پر فوقیت دی جاتی ہے۔ انہوں نے برادران یوسف کی مانند آپس میں صلاح و مشورہ کیا اور طے پایا کہ التمش کو کسی بہانے گھر سے دور لے جا کر کسی تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا جائے۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل کیا گیا۔ تمام بھائی اور ان کے بعض بچے التمش کو گھوڑے دکھانے اور سیر و تفریح کے بہانے گھر سے دور ایک باغ میں لے گئے، جہاں ایک سوداگر سے التمش کی بابت سودا ہو گیا۔ التمش کے بھائی دام کھڑے کر کے گھر لوٹ آئے
اور التمش کی قسمت انہیں بخارا لے گئی۔ ان کو خریدنے والے سوداگر نے انہیں بخارا لے جا کر اس شہر کے صدر جہاں ایک سرکاری عہدہ کا حامل شخص کے عزیز کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اس وقت التمش کی عمر مشکل سے 9 یا 10 برس ہوگی۔ صدر جہاں کے عزیز کا یہ گھرانہ بڑا مہذب اور متمدن تھا اور گھر کے مکین نہایت خلیق اور مہربان تھے۔ انہوں نے التمش کی تعلیم و تربیت اپنی اولاد کی طرح کی۔ یوں التمش کی فطری دانائی اور ذہانت کو علم کی روشنی میں پھیلنے پھولنے کا موقع مل گیا، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ التمش بخارا کے اس گھرانے میں اپنی کل عمر گزار دیں۔ وہ تو ان سے کوئی بڑا کام لینا چاہتی تھی۔ ایک تاجر حاجی بخاری نے التمش کو بخارا کے اس گھرانے سے خرید لیا۔ پھر حاجی بخاری نے التمش کو ایک تاجر جمال الدین عرف چست قبا کے ہاتھ یا چست قبا کے ہاتھ فروخت کر ڈالا۔ جمال الدین چست قبا التمش کو بغداد لے گئے۔ اس زمانے میں بغداد علماء اور مشائخ کا بڑا مرکز تھا۔ اس میں رہتے ہوئے التمش کو بڑے صوفی اعظام کی خدمات میں حاضر ہونے اور ان سے برکات سمیٹنے کا موقع ملا۔ مسجد ابولیث سمرقندی، مسجد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میں صوفیاء اور اولیاء کرام کی مجالس منعقد ہوتی رہتی تھی۔ ان مساجد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ اور نصائح سے خلق خدا کو مستفید فرما رہے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بغداد میں ایک روز حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ پرانے زمانے کے اولیاء کرام پر گفتگو ہو رہی تھی، میں بھی شریک تھا۔ اس اثنا میں ایک 10-12 سالہ لڑکا ہاتھ میں کمان لیے ادھر سے گزرا۔ تمام بزرگوں کی نظریں اس کی جانب اٹھ گئیں۔ دفعتاً حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلا، یہ لڑکا دہلی کا بادشاہ ہوگا۔ یہ 10-12 سالہ لڑکا سلطان شمس الدین التمش تھا۔ ایک بار التمش شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی۔ شیخ نے دعا فرمائی اور فرمایا، اس شخص کے چہرے سے انوار سلطنت چمکتے نظر آتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد جمال الدین التمش کو لے کر غزنی آئے تاکہ وہاں انہیں فروخت کر کے زیادہ رقم حاصل کی جا سکے۔ التمش اب جوان ہو چکے تھے اور ان کی بے مثال فراست و دانائی اور بے پناہ وجاہت کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر غزنی کے حکمران شہاب الدین غوری تک پہنچی۔ انہوں نے معلوم کروایا کہ اس دانش مند غلام کی قیمت کیا ہے۔ جمال الدین چست قبا نے التمش کے ساتھ ایک ترک غلام بھی منسلک کر دیا تھا اور دونوں کو اکٹھے فروخت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ شہاب الدین غوری نے دونوں غلاموں کی قیمت 1000 دینار تک لگا دی، لیکن جمال الدین راضی نہ ہوئے۔ اس پر شہاب الدین نے ناراض ہو کر ان دونوں غلاموں کی فروخت ممنوع قرار دے دی۔ جمال الدین دونوں غلاموں کے ساتھ سال بھر تک غزنی میں ٹھہرے رہے، لیکن جب وہ ان غلاموں کو فروخت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو واپس بخارا چلے گئے اور دونوں غلاموں کو بھی لے گئے۔ 3 سال بعد وہ پھر غزنی آئے، لیکن چونکہ ان غلاموں کی فروخت پر حکومت کی طرف سے پابندی عائد تھی،
اس لیے مزید 1 سال گزر گیا جب برصغیر کے پہلے مسلمان فرما روا قطب الدین ایبک جو شہاب الدین غوری کے غلام تھے نے نہر والا کی لڑائی اور گجرات کی فتح کے بعد غزنی آئے تو انہوں نے بھی التمش کی دانائی اور فراست کے تذکرے سنے۔ قطب الدین ایبک نے شہاب الدین غوری سے اس غلام کو خریدنے کی اجازت طلب کی۔ شہاب الدین غوری نے کہا کہ غزنی میں تو فرمان جاری ہو چکا ہے کہ ان غلاموں کو کوئی نہ خریدے، تم یوں کرو کہ دہلی جا کر ان غلاموں کو وہاں بلوا لو اور دہلی میں ان کی خریداری کا معاملہ طے کر لو۔ قطب الدین ایبک نے نظام الدین محمد کو بعض امور کی تکمیل کے لیے غزنی میں چھوڑ دیا اور انہیں ہدایت کی کہ جب وہ دہلی آئیں تو اپنے ساتھ جمال الدین چست کبا کو بھی لیتے آئیں تاکہ التمش کے معاملے پر بات ہو سکے۔ نظام الدین محمد جب دہلی آئے تو انہوں نے قطب الدین کی ہدایت پر عمل کیا، چنانچہ دہلی میں دونوں غلاموں کی خریداری کا معاملہ طے پایا۔ بعض مورخین کے مطابق قطب الدین ایبک نے دونوں غلاموں کو 1,00,000 تنکا میں خریدا۔ تنکا اس زمانے کا سکہ تھا۔ ایبک التمش کی شخصیت سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے التمش کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ التمش اپنے سابقہ مالکوں سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ بغداد میں صوفیہ کبار اور مشائخ کرام سے تقوی، طہارت اور تزکیہ کا درس لیا تھا۔ اب قطب الدین ایبک کی سرپرستی میں انہوں نے فن حرب پر دسترس اور لڑائی کے مختلف طریقوں میں مہارت حاصل کی۔ بہت جلد قطب الدین نے التمش کو خصوصی محافظ فوج کا سالار بنا دیا جسے سر جاندار کہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد انہیں امیر شکار بنا دیا گیا۔ پھر گولیار کا علاقہ فتح ہوا تو ایبک نے اپنے لئے غلام التمش کو گولیار کا حاکم بنا دیا اور برن یعنی بلند شہر کو مضافات سمیت ان کی جاگیر میں دے دیا۔ التمش پر جو بھی ذمہ داری ڈالی گئی اسے انہوں نے بڑی خوبی سے پورا کیا اور ہر شعبے میں اپنی لیاقت، فراست اور معاملہ فہمی کی بدولت نام پیدا کیا۔